حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پڑھ کر پیش کرتا ہوں۔ چونکہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کی یہ کتاب جسے کشف المحجوب کہا جاتا ہے، اس کے متعلق قدوۃ الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پیر کامل کی تلاش ہو، اسے بسیار کوشش کے باوجود پیر کامل نہ ملتا ہو، تو وہ یہ کتاب پڑھ لے، اسے پیر کامل مل جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ہم حضرت سید علی ہجویری علیہ الرحمہ سے اس بابت رہنمائی لیں کہ وہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کس قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت نے سب سے پہلے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا، ازاں بعد جمیع خلفائے راشدین کا ذکر کرتے کرتے اہل بیت اطہار کا ذکر کن الفاظ میں کرتے ہیں یہ آپ سنیے۔ فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ نفوس قدسیہ ہیں جو طہارت ازلی سے مخصوص ہیں، ان میں سے ہر ایک طریقت کا پیش رو ہے، اور یہ سارا گھرانہ عام ہوں یا خاص صوفیاء کا مقتدا و پیشوا ہے۔ فرماتے ہیں میں ان میں سے چند نفوس عالیہ کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب الفاظ سنیے، کہتے ہیں ان میں جگر بند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشبوئے دل مرتضیٰ، نور چشم فاطمہ، ابو محمد الحسن بن علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ کو طریقت میں گہری نظر حاصل تھی، اس علم کے دقائق و لطائف کے حل پر آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ حضرت امام حسن اپنے وصیت نامہ میں فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام اسرار سے مطلع ہے، یعنی تم اپنے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور اپنی خواہشات اور جو کچھ بھی انسان سوچتا ہے، جو کچھ بھی دل میں واردات ہوتی ہیں، اس پر غور و فکر کرو، اس لیے کہ جو انسان بات منہ سے نکالتا ہے وہ تو لوگوں کو پتہ چل سکتی ہے، لیکن جو صرف دل میں ہی موجود ہو اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے۔ پھر آگے چل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بہی الفاظ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں انہی میں سے شمع آل مصطفیٰ امام اہل زمانہ ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں آپ یکی از محققین اولیاء، قبلہ اہل ابتلاء اور شہید دشت کربلا ہیں۔ اہل طریقت آپ کے احوال کی درستی اور سربلندی پر متفق ہیں۔ جب تک حق ظاہر رہا آپ اس کے پیروکار رہے، اور جب حق مفقود ہو گیا تو آپ تلوار نکال کر میدان میں آ گئے۔ ظاہر ہے جب تک خلفائے راشدین مہدیین رہے اس وقت تک آپ نے تلوار نہیں نکالی، اور نہ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ کام ہوا، لیکن جب یزید نے ساری حدیں پار کر دیں تو پھر بھی صرف تلوار لے کر نہیں نکلے، بغاوت کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔